السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم نے پچھلی کلاس میں جو سبق پڑھایا تھا نئے بادشاہ اور بادشاہتیں، اسی کا بقیہ آدھا حصہ پڑھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7ویں صدی میں ہندوستان میں بادشاہوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے طاقت و قوت کے زور پر اپنا غلبہ حاصل کیا اور حکومتیں کی۔ تو اسی ٹائم بادشاہ آنے لگے، تو اس طرح اس وقت ایک خاندان آیا جو ایک شاہی خاندان تھا۔ چونکہ بادشاہوں کا تعلق شاہی خاندان سے ہوتا ہے اور طاقت و قوت والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس وقت چولا خاندان کا نمودار ہوا اور اس نے کاویری ڈیلٹا کے کچھ حصے پر اس کا اقتدار تھا اور مٹائیار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں اسی گھرانے کی قدیمی شاخ نے کاویری ڈیلٹا کو ان سے چھین لیا اور تنجاور کا شہر آباد کیا اور سودنی دیوی کی ایک مندر بنائی، اور ان کی قدیمی شاخ جس نے ان سے ڈیلٹا کو چھینا اس کا نام تھا بجایا لایا، اور ان کا سب سے پہلا بادشاہ جو سب سے زیادہ طاقتور تھا وہ راجا اول ہے، جس نے 885 میں بادشاہ بنا۔ 885 میں جو بادشاہ بنا اور اس نے اس علاقے کے آس پاس کے تمام جگہوں پر اس کا قبضہ تھا اور اس نے حکومت کے کاموں کو نئے سرے سے منظم کیا۔ راجا اول کے بعد اس کے بیٹے راجندر نے حکومتی کاموں کو سنبھالا اور باپ کی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ چولا خاندان نے ایک مندر بنوایا تھا اور انہوں نے بت تراشی اور فن تعمیر کا نمونہ تھا جو انہوں نے مندر بنوائے تھے، اور ایک چولا مندر بنوایا تھا جس کے آس پاس لوگ آباد تھے اور دستکاری اور کاشتکاری کا بھی مرکز تھا۔ چونکہ چولا مندر کے آس پاس جو کاشتکاری اور دستکاری کے کام تھے اس کی آمدنی انہی لوگوں کو دی جاتی تھی جو اس کے پاس رہنے والے تھے، اور کیونکہ وہ اسی مندر میں کام کرتے تھے۔ ان میں ہار بنانے والے مالی اور پجاری، باورچی، موسیقی کار، رقاص، مہتر وغیرہ شامل تھے۔ تو یہ اس طرح سے ان کا آمدنی کا بھی ذریعہ تھا اور مندر کا کام بھی جاری و ساری تھا۔ اس کے علاوہ چولا خاندان نے اپنے دور میں نئے زراعتی کام میں ترقی کیے اور اس کے لیے آبپاشی کے ذریعے مقرر کیے۔ چونکہ آبپاشی کے کئی ذرائع ہیں، تو انہوں نے اس ٹائم میں زراعت کو ترقی دینے کے لیے جنگلات کو ختم کیا اور زمینوں کو مسطح کیا تاکہ اس میں زراعت کی جا سکے، اور وہ سال میں 2 بار فصل اگاتے تھے۔ اور آبپاشی کے جو ذریعے انہوں نے بنائے اس میں یہ کیا، ایک تو یہ کیا کہ نہریں کھودی، دوسرے انہوں نے بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے تالاب بنائے اور کنویں بنائے تاکہ ضرورت پڑنے پر، جب ضرورت پڑے آبپاشی کی اور سینچائی کی، جب بارش بند ہو جائے تو اس سے پانی حاصل کیا جا سکے، یا جو ضرورت مند ہو وہ اپنے کھیتوں کے لیے اس سے لے سکتا ہے۔ اور اسی کے لیے انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی اور وہ تنظیم اس کے لیے کام کرتی تھی، اور اس میں حکمران اور گاؤں کے کسان سبھی ساتھ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں جو بستی آباد تھی، کسان بستی، اس کو ار کہا جاتا ہے، اور اس نے آگے چل کر ایک بڑی بستی کی شکل اختیار کر لی تو پھر اس کو ناڈو کا نام دیا گیا۔ ناڈو اور گاؤں کی کونسل مل کر بندوبست کا نظام کرتے تھے، جس میں علاج و معالجہ، عدالتی حقوق اور محصول کے جمع کرنے کے کام تھے۔ اس کے علاوہ ایک کام ان کے دور میں یہ ہوتا تھا
کہ برہمنوں کو زمینی عطیات دیے جاتے تھے، اور وہ زمینی عطیات اس طور پر تھے کہ برہمن اسی سلسلے میں، اسی لیے اور یہ نتیجہ بنا کہ برہمن جنوبی ہندوستان میں کے خطے میں آباد ہو گئے، اور یہ زمینی عطیے کا کام جو برہمنوں کو دیا جاتا تھا، ایک تنظیم کرتی تھی، ایک سبھا اور اسمبلی کرتی تھی، جس کے زمیندار برہمن ذمہ دار ہوتے تھے، اور تنظیم اس میں فیصلے کرتی تھی، اس کے کاموں کا خاکہ تیار کرتی تھی اور کام جاری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور آبپاشی کے کام، باغوں کے کام، کھیتوں کے کام اور لوگوں اور رعایا کا دیکھ ریکھ کا کام تنظیم کرتی تھی، اور ان تنظیموں کا جو ذمہ داری ہوتی تھی اور یہ جو سب کام ہوتے تھے وہ بٹے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کام وہ یہ کرتے تھے کہ یہ ساری چیزیں ایک کتبے میں لکھا جاتا تھا، یعنی ایک جیسے آج کل کے زمانے میں کام ہوتا ہے تو اس کو رجسٹر میں درج کر لیا جاتا ہے یا دہانی کے لیے ریکارڈ کے طور پر، تو اس طرح سے یہ لوگ کام کرتے تھے۔ بچوں آپ یہ بتائیے کہ ہم نے جو ابھی تشریح کی چولا خاندان کے بارے میں اور اس کے کارناموں کو بتایا، اور آپ نے تو بغور سنا، آپ سمجھے ہوں گے، اور ایک کام چولا دور میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بت تراشی کرتے تھے اور برونز کا بت بناتے تھے، جو کہ دنیا بھر میں بہت ممتاز تھے اس کام کے لیے، اور برونز کے بت بہت ہی نازک اور خوبصورت ہوتے تھے۔ اور اس دور کے مندروں میں، چونکہ ہم نے بتایا آپ لوگوں سے کہ اس میں کام کرنے والے باورچی ہوتے تھے، پجاری ہوتے تھے، پھول بنانے والے مالی ہوتے تھے، اور رقاص اور موسیقی کار اور مہتر، یہ سب اس میں کام کرنے والے ہوتے تھے، اور مندر کے آس پاس کی زمینوں اور کاشتکار اور دستکاری سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ ان میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو یہ پتہ چلا کہ اس دور کے مندر سماجی زندگی، معاشی زندگی اور ثقافتی زندگی کا بھی حصہ تھا، اور اس سے ایک پیغام دیا جاتا تھا۔ تو بچوں آپ نے سنا جو ہم نے بھی وضاحت کی، تو آپ یہ بتائیے کہ چولا خاندان کا اقتدار ایک چھوٹے سے حصے پر تھا، ہم نے اس کا کیا نام بتایا؟ جی ہاں، چولا خاندان کا اقتدار کاویری ڈیلٹا کے ایک چھوٹے سے حصے پر تھا، اور وہ ایک چھوٹے سے سردار خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ بعد میں اجایا لایا نامی انہیں کے قدیمی گھرانے کے خاندان نے ان سے وہ اقتدار واپس لے لیا، چھین لیا بلکہ۔ اچھا، چولا خاندان کا سب سے ممتاز کام کیا تھا؟ ہاں، چولا خاندان کا سب سے ممتاز کام ان کے یہ تھے، وہ برونز کے بت بناتے تھے جو دنیا بھر میں بہت مشہور تھے اپنے خوبصورتی اور نازکیت کی وجہ سے، یعنی بہت کمزور ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کام کیا؟ جی، اس کے علاوہ انہوں نے مندر بنائے اور فن بت تراشی کے اور زراعت کے کام میں ترقی کی، کیونکہ زراعت کے لیے زمین کو ہموار کیا اور جنگلات ختم کیے، اور جب زراعت ہوگی تو اس کے لیے آبپاشی کا بھی کام ہوگا، تو آبپاشی کے لیے نہریں، تالاب اور کنویں کھدوائے اور اس کے لیے لوگوں کو مقرر کیا۔ یہ ایک بہت اچھا سلسلہ تھا اور اچھا طریقہ تھا جو انہوں نے کیا۔ اب آپ لوگ، ہم گھر کا کام دیتے ہیں آپ کو، کہ آپ لوگ اب چولا خاندان کے بارے میں اور ان کے کاموں کو یاد کریں گے اور اس کا ایک خاکہ تیار کریں گے، اور یہ ہم آئندہ آپ سے پوچھیں گے۔